انسان روح اور جسم رکھتا ہے کہ ایک جسم ہے، جسم کے اندر روح ہے۔ اگر دیکھا جائے تو روح کا لباس جو ہے وہ جسم ہے، اور پھر جسم کا بھی لباس ہے۔ لباس اگر صاف ہو تو جسم بھی صاف رہتا ہے، جسم میں بھی نظافت ہوتی ہے۔ لباس خوشبودار ہو تو جسم کے اندر بھی خوشبو مہکتی ہے۔ اگر لباس ناپاک ہو تو پھر آپ خود لوگ جانتے ہیں کہ نماز بھی نہیں ہوتی۔ بدن پاک ہے اور لباس جو ہے وہ ناپاک ہے تو نماز ہو جائے گی، حالانکہ بدن پاک ہے۔ پتہ چلا کہ بدن کے ساتھ لباس کا بھی ایک خاص تعلق ہے۔ لباس اگر پاکیزہ ہوگا تو بدن بھی پاکیزہ رہے گا۔ بعض دفعہ لباس ایسا ناپاک ہوتا ہے کہ وہ بدن کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، اتنی ناپاکی پڑتی ہے۔ روح بڑی پاک ہے، امر ربی ہے۔ روح ہے تو ساری اس کی جو بدن ہے اس کی نظافت کا خیال کیا جاتا ہے، اور اس کی سجاوٹ کا، زینت کا خیال کیا جاتا ہے۔ جب روح نہیں رہتی تو پھر کہتے ہیں بھائی نلاؤ دلاؤ، اب وہ تعلق نہیں رہا روح کے ساتھ، اس جسم کا۔ اب اس کو دفن کرنے کے لیے لے چلو۔ یہ مومن کی شان ہے کہ اس کے بدن کو بھی بڑی پاکیزگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، دفن کیا جاتا ہے، پھر بھی دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور ایسی قیمت مسلمان کی کہ ایک مسلمان فوت ہو گیا، مثلاً بھائی عارف صاحب آج یہاں ہمارے مقتدی ہیں، فوت ہوئے، آج ہی ان کا جنازہ تھا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے ورثاء کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ وہ ماشاءاللہ بڑے صبح آتے تھے، نماز پڑھتے اور ذکر کر کے جاتے تھے۔ تو جب مسلمان فوت ہو جائے اس کی کیا شان ہے؟ جو چارپائی اٹھاتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے بھی گناہ معاف فرماتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ زندہ مسلمان کی شان کتنی ہوگی؟ جو اس کو غسل دیتا ہے، یہ جو فوت ہو گیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت کا
اعلیٰ قسم کا لباس پہنائیں گے، ہاں جو اس کو کفن دیتا ہے، یہ 2-3 کپڑے پہنا دیے تو جنت کا لباس دیتا ہے اس کے بدلے میں۔ غسل دے دیا تو ایسے ہے کہ حدیث میں آیا کہ اس کے پچھلے اللہ گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں جو غسل دینے والا ہے۔ اب جتنے بھی شرکاء ہوں گے اللہ پاک سب کو نوازیں گے۔ جنازہ کے ساتھ کیا، جنازہ اس کا ادا کیا، پڑھا، اور فرمایا کہ اللہ پاک اس کو ایک قرات کا ثواب عطا فرمائے۔ پوچھا گیا کہ قرات کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ قرات، یہ چٹانگ، یہ پاؤ، یہ اود پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اود پہاڑ کے برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتے۔ دفن میں شریک ہوا، 2 قرات کا ثواب۔ اب کتنا یہ جو فوت ہو گیا ہے، بیمار ہے، بیمار پرسی کے لیے چلا گیا فجر کے وقت، پہلے ٹائم پچھلے ٹائم تک شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں برفت کر رہے ہیں، تو کیا شان اس کی۔ روح جو ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، امر ربی ہے۔ سوال کیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں، تو آپ نے انتظار فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو بتا دو یہ امر ربی ہے۔ اب روح کا لباس جسم ہے، جسم کا لباس یہ کپڑا وغیرہ ہے، وہ قمیض کی صورت میں، کرتا کی صورت میں، ٹوپی کی صورت میں۔ یاد رکھیں کہ لباس میں ٹوپی بھی ہے۔ جس وقت علماء محدثین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملبوسات کا ذکر فرمایا ہے، جن ابواب میں آپ کے لباس کا، تو اس میں ٹوپی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوپی لباس میں نہیں ہے، اس ٹوپی کا رنگ بھی بتایا ہے، ٹوپی کس قسم کی، اس کی ہیئت بھی بتائی ہے کہ بیضاء شامیہ، وہ سفید تھی اور شامی ٹوپی تھی، یعنی مختلف ٹوپیاں تھیں آپ کی۔ تو لباس جو ہے وہ اس بدن کا لباس ہے، یہ کپڑا چاہے وہ شیروانی کی صورت ہے، کوٹ کی صورت ہے، پاجامہ کی ہے یا سلوار ہے، جو بھی، یہ سارا لباس۔ اگر یہ لباس صحیح ہے تو پھر اس پر اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں، اور متقیوں والا لباس ہوگا تو اللہ جل جلالہ اس کو ایسی طبیعت عطا فرمائیں گے کہ تقوی نصیب فرمائیں گے۔ اگر لباس ایسا ہے جس سے اعضاء جھلک رہے ہیں، انسان کے جو اعضاء مخصوصہ ہیں وہ جھلک رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تو ننگوں میں ہے، تو ایسے جیسے لباس اس نے پہنی نہیں ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اعضاء مخصوص جس سے نظر آتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن لباس پہننے والوں میں نہیں ہوگا۔ لباس بھی ہم نے لینا ہے تو
بھئی ہمیں یورپ تو نہیں جانا پڑے گا، لباس کے لیے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑے گا، حضور کے دروازے پہ پہنچنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہاں سے ہمیں کیا پیغام ملا محدثین نے بتایا ہے۔ چلو بڑا اچھا لباس تقوی والا نہ سی، مباح تو ہونا چاہیے، جس میں علماء فرماتے ہیں یہ جائز ہے، مباح ہے۔ ایک ہوتا ہے تقوی والا لباس، چلو کم از کم مسلمان کے لیے مباح کا ہونا چاہیے۔ ایک ذہن میں اکثر بات آتی ہے، ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ عرض بھی کیا، اور اس میں کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے ماشاءاللہ۔ دوسری مرتبہ میں وہاں گیا تو ٹوپیاں پہنی ہوئی، تو وہاں بیان میں بات آ گئی، کوئی کسی پہ طنز تو نہیں ہے، اطلاع ہے، کرنی ہے کہ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے وقت اپنے لباس کو، اپنی زینت کو وہ اختیار کرو، لباس پہن لو، زینت فرمایا ہے۔ تو تاج جو ہے وہ زینت نہیں ہے مرد کی، تاج زینت ہے۔ ٹوپی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تاج ہی ہے۔ ایک آپ کا نام ہے صاحب التاج، جو دلائل الخیرات میں ہے، آپ کے نام مبارک ہیں۔ یہ تو 99 ہے نا مشہور، آپ کے نام تو ہزاروں میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک بہت سارے ہیں، یہ تو ایک حدیث میں آئے نا 99 نام۔ تو ایک نام آپ کا صاحب التاج بھی ہے، تاج والے، ٹوپی والے۔ تو آپ ٹوپی پہنتے تھے۔ قیامت کے دن بھی اللہ جل جلالہ جن لوگوں کی رفعت اور شان کو دوبالا کرنا چاہیں گے، دکھانا چاہیں گے، تو بلائیں گے فلاں حافظ صاحب آ جائیں، وہ فلاں ان کے جو والدین ہیں وہ بھی آ جائیں، تو بڑے مجمع میں ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ اعزاز ہوگا اس کے والدین کو، اس کی والدہ کو، اس کے والد کو۔ وہ تاج ایسا ہوگا جس کی روشنی اور جس کے نور کے سامنے یہ دنیا کا سورج بھی بے نور ہو جائے۔ تو یہ تاج کیوں پہنایا جائے گا؟ عزت کے لیے نا۔ تو اللہ پاک نے یہ مسلمان کو عزت بخشی ہے کہ مسلمان کے لباس میں ٹوپی ہے، لباس میں پگڑی ہے، رومال ہے، پھر چلو جون سا اختیار کر لیں۔ تو یہ بڑا پیارا لباس ہے، اس لیے کوشش کیا کریں۔ پہلے زمانے میں تو جو بادشاہ حکومتیں ہوتی تھیں، جو ننگے سر پھرتے تھے لوگ، ان سے گواہی نہیں لیتے تھے، ان پر اعتبار نہیں ہے۔ پھر ان میں اور میں گنتے تھے نا، گواہی فساق سے نہیں لی جاتی، جو جھوٹ بولے، غلط بیان، اسے آج بھی نہیں کوئی لی جاتی۔ بھائی گواہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو پہلے زمانے میں ایسے لوگوں سے گواہی بھی نہیں لیتے تھے۔ آگے آپ خود سوچ لیں ہمارا کیا حال ہے آج۔ اللہ میں نوازے اس چیز۔ تو یہ ٹوپی بھی لباس میں ہے ماشاءاللہ۔ جب اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، 200 روپیہ، 400، میں کہتا ہوں اچھی ٹوپی لے لیں، بڑی بڑی آج بھی چمکدار ٹوپیاں، تو وہ ایسی پہنتے ہیں کہ ادھر دیکھا تو ادھر لشکارے پڑتے ہیں۔ اجازت صاحب ہے نہیں ایسی ٹوپی، ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر لشکارے پڑتے ہیں۔
چلو قیمتی بھائی پہن لیں، ہم نہیں کہتے، اللہ نے دیا ہوا ہے، لشکاروں والی ٹوپی پہنے، لیکن پہننی تو چاہیے، لباس ہے اللہ نے دیا ہے، اچھا لباس پہن لیں۔ تو ایسا کرنے سے پھر خود سوچ لیں اللہ بھی راضی ہوں گے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے کپڑے تھوڑے کچھ پرانے تھے، پھٹے ہوئے، فرمایا کیا تیرے پاس اچھا لباس نہیں ہے؟ جی ہے۔ فرمایا اچھا لباس پہنا کر اللہ جل جلالہ پسند فرماتے ہیں اپنی دی ہوئی نعمت کو اپنے بندے کے بدن پر دیکھیں۔ اگر اللہ نے اچھا لباس دیے بھی اچھا لباس پہنو، لیکن پہن کر کیا کہو الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ میرے مولا نے بغیر محنت و مشقت کے مجھے پہنا دیا، الحمدللہ۔ بس مطالبہ اتنا ہے، کھا لو اچھا کھا لو، گوشت کھاؤ، پر کھا کر اتنا ہے کہہ دو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور بھی دعائیں ہیں، اللہم بارک لنا فیہ اطعمنا خیرا منہ، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں۔ چلو جاؤ سی مرضی، نہیں تو الحمدللہ تو سب کو ہی آتا ہے نا، پانی پی لے بھائی، چلو شربت پیتا ہے، جوس پیتا ہے، جو بھی ہے وہ پاک حلال ہو، تو پی کر ٹھیک ہے کہے الحمدللہ۔ شکر کرنے والے کے لیے وعدہ ہے کہ جو اللہ کی نعمت دی ہوئی نعمت کو استعمال کرتا ہے پھر شکر کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کیا، تو استعمال کر کے حالانکہ اس کو پرانا کیا ہے، اس کو گندا کیا جاتا ہے، اتنا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، ادھر سے کیا پیغام آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ضرور بر ضرور، جیسے قسم کھا دی جاتی ہے، میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ بڑھاؤں گا، زیادہ دوں گا۔ صرف یہ نہیں زیادہ دوں گا، فرمایا ضرور لازیدنکم، کہ ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شکر کریں گے نعمت بڑھے گی، پہلی نعمت محفوظ ہو جائے گی، جو آپ کے پاس نعمت ہے وہ محفوظ ہوگی، اور اس نعمت کو اللہ بڑھائیں گے، اللہ پاک زیادہ عطا فرمائیں گے، اس میں برکتیں آ جائیں گی۔ اگر ہم اللہ کا ساتھ سے شکر ادا کریں گے تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک ہے روح، ایک ہے جسم، یوں ہی سمجھو جسم روح کا لباس ہے، تو جسم کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ ایک ناپاکی ہے گندگی، یہ ناپاکی ہوتی ہے گوبر ہے یا ایک نالی کی کیچڑ وغیرہ، یہ گندگی ہے، اس سے بھی بچنا ہے، لیکن اس میں کچھ ہے گنجائش، چلو تھوڑی سی ہو نماز ہو جائے گی، وہ پورے درم کے برابر نہ ہوئی، تھوڑی ہوگی، چلو نماز پڑھ لی ہے تو ہو جائے گی، اور پاک کر لیں تو بہتر ہے۔ ایک ہے حصی گندگی، ایک ہے معنوی گندگی۔ حصی گندگی اس کو کہتے ہیں، معنوی گندگی جو ہے وہ گناہ ہے۔ یہ معنوی گندگی کی جو بدبو ہے یہ زہری گندگی سے بھی زیادہ ہے۔ زہری گندگی صرف ظاہر کو بدبودار کرتی ہے،
معنوی گندگی جو ہے گناہ، وہ انسان کے باطن کو، انسان کے دل کو گندا کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ باہر نکلا گھر سے، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھا، تاڑا، نظر کا پڑ جانا اور ہے، تاڑنا اور ہے۔ نظر پڑی، اپنی نظر کو پھیر لیا۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے یہ حدیث سنی تھی اسلام آباد میں اجتماع میں، کہ نظر پڑی کسی کی بہو بیٹی پہ، ماں پہ، نظر پھیر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، اس آدمی کے لیے مدینہ منورہ سے پیغام آیا ہے، پچھلے تیرے گناہ معاف۔ اگر اس نے تاڑا تو پھر اس نے آنکھوں کو گندا کر لیا۔ اللہ معاف فرمائے، پھر اللہ کی طرف سے پھر رحمت نہیں، لعنت اور غضب ہوتا ہے۔ اور اگلے دن کوئی آدمی آیا تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپس میں باتیں ہو رہی تھی کہ میں نے کہا بچیوں کو، عورتوں کو پردہ کے لیے کہا کریں، باہر نکلیں گھر سے پردہ کریں، سکول جانا ہے، کالج جانا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں ہر قسم کی، اور اکثر لوگوں کی بچیاں ماشاءاللہ پردہ کر کے جاتی ہیں، بیگمات جو بھی پردہ کرتی ہیں۔ ان کو میں بتا رہا تھا کہ بعض دفعہ پردہ نہیں کرتی، ان کی نیت تو نہیں خراب، چلو ویسے جا رہی، لیکن بد نظری کرنے والے لوگ جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو محققین نے، آج کی تحقیق والوں نے کہا ہے، ایک تو شریعت نے منع فرمایا ہے نا کہ محققین، ڈاکٹر حضرات، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں شہوت کے، اور جن عورتوں کو یہ بے حجاب پھرتی ہیں وہ اکثر بیمار ہو جاتی ہے اس کی وجہ، بے حجاب پھرنے سے، تو پھر وہ بعض دفعہ پھر کوئی بیماری لگ جائے، پھر صرف گناہ تو کسی کا نہیں نا، لیکن پردے کی برکت سے اللہ بچائے رکھتے ہیں۔ ویسے بھی عزت ہے، تو یہ جو شہوت سے اندر آگ لی جس کے لگی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں سے کیا نکلے گا؟ نور تو نکلے گا اہل تقویٰ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجلس میں ایک آدمی آیا، لوگ صحابہ کرام کی مجلس میں جاتے تھے، دور دور سے صحابہ کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے، ماشاءاللہ۔ ایک صحابی تھے مکہ معظمہ میں، تو ان کا گلا کھلا رہتا تھا، لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے تھے دور دور سے، وہ آخری صحابی تھے لیکن گلا ان کا یہ بٹن کھولے رکھتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، حضرت یہ آپ گلا کھلا رکھتے ہیں؟ تو فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو ایسی دیکھا تھا۔ اس ادا میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں جو ہے بٹن وہ وغیرہ یہ کھلا تو انہوں نے ایسی رکھا نا کہ بند بھی فرماتے تھے، لیکن یہ وہ عاشق لوگ تھے، عشق و محبت کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، وہ سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی مجلس میں لوگ بیٹھتے تھے، حدیثیں سنتے تھے، آپ فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا ہے، یہ جو دین منتقل ہوتا رہا ہے، اصل یہ صحبت سے ہوا ہے، سننے سنانے سے ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات سمجھ لیں، جو کتابوں کے اندر محفوظ آج جو علم ہے یہ سنا ہوا علم ہے، یہ پہلے سنا گیا ہے پھر لکھا گیا ہے ایسا کہ نہیں؟
علم کی جو ابتدا ہے وہ سننے سے ہے. جب امت سننا چھوڑ دے گی، ان کانوں کے ذریعے دل کے اندر نور جاتا ہے. اچھی بات سنی جائے گی، نصیحت سنیں گے، قرآن پاک سنیں گے، اچھی باتیں سنیں گے، حدیث سنیں گے. ان کانوں کے ذریعے دل کے اندر نور جاتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، باطن کی صفائی ہوتی ہے. اگر انہی کانوں کے ذریعے آدمی نعوذ باللہ نازیبا غلط باتیں سنتا ہے، گانے بجانا ایسا سنتا ہے، تو فرمایا، حضور نے فرمایا یہ گانا بجانا میوزک، فرمایا اس طرح دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح کہ پانی کے ذریعے جو ہے سبزہ اگتا ہے. تو فرمایا اس طرح یہ گانا بجانا سننے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. نفاق کون لوگ ہیں؟ ذرا پوچھنا، تحقیق کرنا کہ کتنی بری یعنی کہ یہ صفت ہے دو رنگی. منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم آج کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر منافقوں والا کو کرے گا تو پھر کہیں گے یہ عادت منافقوں والی ہے. وہ تو زمانہ گزر گیا بھائی کا. اللہ اکبر. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے مجلس میں ایک آدمی آیا، بیٹھا، راستے میں کہیں بد نظری اس نے کی تو آپ کو کشف ہو گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، لوگ صحابہ کے پاس بیٹھتے تھے نا. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آنکھوں سے زنا، ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہوتا ہے، زنا کی گندگی ٹپکتی ہوتی ہے، میری مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ گندگی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اگر انہی آنکھوں کے ذریعے قرآن پاک دیکھا جائے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر قرآن پاک کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ نگاہیں پاک کر دے گا، ہاتھوں میں اٹھائے گا تو اللہ ہاتھ پاک کر دے گا، اگر محبت کے ساتھ سوچے گا تو اللہ دل کو پاک کر دے گا. انہی نگاہوں کے ساتھ اگر اپنے والدین کو دیکھتے، اور دوسری حدیث میں والدین کی قبر کی زیارت کر لیں تو اللہ جل جلالہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. خود سوچ لیں، یہی نگاہیں اگر غلط دیکھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، صحیح دیکھیں تو کیا کچھ ملتا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں، اگلے دن بھی یہاں بات ہوئی ہے، وہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ ذرا سوچ لیں، خصوصاً نوجوان طبقے تک یہ پیغام پہنچا دیں. اللہ کرے پوری دنیا میں پہنچ جائے. آپ کے گھر میں اگر والدین موجود ہیں تو مستجاب الدعوات، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کے لیے آپ کے گھر میں وہ لوگ موجود ہیں. کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کی دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہیں، دعا کریں. ٹھیک ہے، بزرگوں سے دعا کرانی چاہیے، والدین بھی کرائیں، ایسا ہوا ہے. اور والدین کے لیے بھی جا کر صحابہ کرام سے یہ بات ملتی ہے، اپنے لیے بھی والدین کے لیے بھی جا کر دعا کرانا، یہ ساری باتیں ملتی ہیں. لیکن اولاد کے لیے گھر کے اندر والدین جو ہیں وہ مستجاب الدعوات ہیں. حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ والد کی دعا بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے. تو ان سے منگوانی چاہیے کہ نہیں؟ ابو جی میں جا رہا ہوں فلاں کام کے لیے، دعا کرنا، کہہ کے دیکھ لیں کیا ملتا ہے. اللہ کام آسان کر دیتا ہے. پترا اللہ خیر کرے، اللہ خیر ہی کرتا ہے. بے لوز دعاواں، اور تو ہو سکتا کوئی لالچ مالچ بھی ہو، امی بھی دعا بھی لوز دے گی. لیکن میں تو کہا کرتا ہوں اپنی اہلیہ سے بھی، بچوں سے بھی دعا کرایا کریں، ان کو بھی اللہ کی طرف راغب کر دیں، خود بھی ان کے لیے دعا کریں، اور بچوں سے بھی، اپنی اہلیہ سے بھی، بیوی سے بھی دعا کرائیں. فائدہ ہوگا گھر کے اندر. اگر یہ باتیں آ جائیں
تو گھر سے نچاکی جس طرح کوڑا نہیں اٹھا کر بینک پھینک دی جاتی ہے، یہ جو بات بتا رہا ہوں اگر اس طرح کی بیوی خاوند کو کھائے، بچے اپنے والدین کو کھائیں، والدین اپنے بچوں کو کھائیں، اور ایک دوسرے سے دعائیں کراتے رہیں، کہیں جانا ہے مل کے جائیں، آتے ہیں آ کر ملیں، تو یہ ساری یہ جو نچاکیاں ہیں نا، جو عدالتیں پھرتے ہیں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، وہاں نہیں جانا پڑے گا، یہاں یہ اللہ کی رحمت کے ڈیرے ہوں گے، اللہ کی رحمت کی جھڑی لگی ہوگی، محبتیں آئیں گی، یہ نچاکیوں کا موقع آئے گی نہیں ہے، اگر ہوگا تو دور ہو جائے گی، ورنہ کتنے لوگ ہیں۔ اچھا آپ ایک اور بھی چلو نصیحت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، سفر تو سارے لوگ کرتے ہیں، شرعی سفر جو ہے وہ 78 کلومیٹر نماز قصر ہوتی ہے، تو جو آپ نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو جتنی دیر مسلمان سفر میں ہے مستجاب الدعوات ہے۔ ذرا سوچے نا، گھر سے نکلا پنڈی جا رہا ہے، مدینہ منورہ سے پیغام آیا تو مسافر ہے، مسافر کی دعا اللہ پاک قبول فرماتی، یہ دعا کرے گا قبول ہوگی کہ نہیں؟ بے شک گاڑی بھی چلاتا رہے یا سیٹ پہ بیٹھا رہے، ہمارے شیخ جہاز میں بیٹھ کر بھی دعا مانگتے تھے، اللہ نے میرے شیخ کی برکت سے جو ہے مجھے بھی اللہ توفیق دیتے، جب ہم جاتے تھے ہم بھی ایسی بس وہ ایئرپورٹ والوں کے لیے، جہاز والوں کے لیے، اپنے مقتدیوں کے لیے، متعلقین کے لیے، دوست احباب کے لیے، آل و عیال کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، ساری امت کے لیے مانگنا شروع کر دیتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی برکت ہے، ورنہ بھائی دیتے اللہ ہی ہیں، لیکن دینے کا ایک ذریعہ اللہ نے دنیا میں بنایا ہوا ہے کہ زمین سے بھی اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن زمین ذریعہ ہے، بارش اللہ ہی دیتے ہیں، بادل ذریعہ ہے، اولاد اللہ ہی دیتے ہیں، والدین ذریعہ ہے، دین سے اللہ ہی نوازتے ہیں، لیکن اللہ والے ذریعہ ہیں۔ یہی تو بات میرے شیخ ساری عمر سمجھاتے رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو دین والے بن جاؤ، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بن جاؤ، پورے دین پہ چلو، اتقوا اللہ، تقوی والے بن جاؤ۔ یا اللہ کیسے بنے؟ فرمایا کونوا صادقین۔ اس کا ترجمہ اکثر یوں کہا کرتا ہوں، ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی اسی طرح، یہ محبانہ ترجمہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا محاورہ، ایک ہوتا ہے عاشقانہ ترجمہ، باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن عاشقانہ انداز سے کر دی جائے۔ تو اللہ پاک فرماتی ایمان والو تم میرے ہو، ہے نہیں اشد من حب للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک فرماتی ایمان والو تم میرے ہو، اتقوا اللہ، میرے بن کے رہو، تم میرے ہو میرے بن کے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو میرے ہیں ان کے ساتھ رہو، جو میرے ہیں ان کے ساتھ رہو، ان سے ملنے کی ہے یہیں ایک راہ، کہو سبحان اللہ۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ان سے ملنے کی ہے یہیں ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان سے ملنے کی ہے یہیں ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی اس ذات کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام ذکر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتنے مقام پہ فرمایا سبحوا بکرۃ واسیلا، بکرۃ واسیلا، صبح و شام مجھے یاد کرو۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا کلمہ نصیب فرمایا دنیا کے کسی کافر کے پاس نہیں ہے، تو جب یہ کلمہ قبائل سے بچ کے پڑھا جاتا ہے آسمان عرش اعظم تک سارے دروازے کھل جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ہی پڑھا جاتا ہے قبائل سے بچ کے، قبائل کے ساتھ بھی فائدہ تو ہوتا ہے، اللہ بچنے کی توفیق فرمائے۔
علماء سمجھیں کبائر سے بچ کر اگر پڑھا جائے تو عرش اعظم تک سارے دروازے جو کھل جاتے ہیں۔ کل میں سوچ رہا تھا بھائی سکندر صاحب کو میں کہہ رہا تھا اور کیسا اللہ نے مال بنایا ہوا ہے، ساتوں آسمان اوپر عرش اعظم، ساتوں زمینیں نیچے، یہ پیارا ہے، کتنا بڑا پیارا مال بنایا، ہمیں یہاں عبادت کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ مال ہے کہ نہیں؟ ذرا باہر جا کر دیکھیں نا، آسمان کی طرف، چاروں کونوں کی طرف، کشمیر میں جائیں، پنجاب میں آئیں، سندھ میں جائیں، بلوچستان میں، رنگ رنگا کر کیسے جیسے کوئی محل میں نقشے بناتا ہے نا، مختلف نقشے بناتا ہے، یہ اللہ پاک نے کیسے گنبد بنا دیا اور ستاروں کے ساتھ سجا دیا، پھر اس میں چاند کو جو ہے چلا دیا، پھر یہ سورج سے چمکا دیا، یہ کتنی رونقیں لگا دی، لیکن فرمایا یہ سارا کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سجدہ مجھے کرو میں راضی ہو جاؤں گا، تمہیں بھی میں نے بنایا ہے، یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے۔ تو الحمدللہ جو ہی کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو یہاں سے بھائی آپ ساتوں زمینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتوں آسمانوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، عرش اعظم اوپر سے چھایا ہوا ہے، اور پھر ایسی حالت میں جب کلمہ پڑھیں گے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کھل جاتا ہے، سیدھا کلمہ جاتا ہے عرش اعظم تک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کیا کریں کہ وقت جو اللہ کو دے دیا جائے تو پھر پورا دے دیا جائے، مگر ان کی نماز یہاں آ کر ادا کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے بعد پروگرام چلو مختصر سا پروگرام ہوتا ہے، اتنا مختصر کہیں بھی نہیں پروگرام ہوتا، اتنے کام جو ہوتے ہیں الحمدللہ، اس میں کوشش کیا کریں کہ نماز یہاں ادا کریں،
چلو عشاء کی بعد میں ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی جلدی گھر بھی پڑھ سکتا ہے، جماعتیں جا کے جماعت سے بھی مل سکتے ہیں، تو یہاں بھی اگر پڑھ کر جائیں تو بہتر ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا، ذکر کرنا، واعظ و نصیحت اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنے بھائی یہاں اللہ یہاں موجود ہیں مولا کریم جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں پوری فرما، جو پریشانیاں دور فرما، دنیا آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے مولا کریم۔ جن بھائیوں نے، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن سے ہم نے دعا کرنے کا وعدہ کیا ہے، یا جو لوگ ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، یا جو لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، مولا کریم سب کی جائز حاجات، نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے مولا کریم۔ جو بھائی عارف صاحب آج فوت ہوئے ہیں، اور بھی جو ہمارے عزیز و اقربا یا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بھی فوت ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، سب کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما مولا کریم۔ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، دنیا آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے مولا کریم۔ دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی، دونوں جہان آپ کی ہیں میرے مولا۔ میرے شیخ آپ سے دونوں جہان مانگتے تھے، میرے شیخ کے صدقے، میرے شیخ کی دعاؤں کے صدقے اے اللہ ہمیں دونوں جہان عطا فرما دے مولا کریم، دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما، جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو کشادہ روزی عطا فرما۔ اللہم اضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔